اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کلام جدید میں ہماری بات فصل نہم میں آج سے شروع ہوگی، جس فصل کا عنوان ہے تجربہ دینی۔ کلام جدید میں یہ والی بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے یہ بات غرب میں مطرح ہوئی ہے، اور پھر غربیوں سے اس بات نے اسلام میں بھی ورود پیدا کر لیا ہے۔ چونکہ عرض کیا تھا، ہمارے جو متفکرین غرب کی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں، تو چونکہ اپنے عقائد اسلامیہ میں زیادہ عمیق و دقیق نہیں ہوتے، بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، تو جب ان کے مفکرین سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اور ان سے درس پڑھتے ہیں، ان کے مبانی کو وہ دیکھتے ہیں، چونکہ خود کام نہیں کیا ہوتا، ان کے مبانی پر جا کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو وہ بات مضبوط لگتی ہے اور ان کے تحت تاثیر ہو جاتے ہیں، اس کے مبنے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آ کر اپنے دین میں مطالعہ شروع کرتے ہیں، پھر انہی مبانی کے تحت آ کر دین کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تجربہ دینی کی جو بحث ہے، یعنی یہ ہمارے اس کلام کے اندر، کلام جدید کے اندر، ہمارے دین کے اندر بہت جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ مثلا ایمان کے اندر یہ بات مطرح ہوتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا وہاں پر بعض بندے آ کر کہتے ہیں ایمان جو ہے یہی تجربہ دینی ہے، حقیقت ایمان۔ اسی طریقے سے پلورلزم کے اندر بھی یہ بات مطرح ہوتی ہے، کثرت گرائی۔ پلورلزم، کثرت گرائی، اس کے اندر بھی کیا ہے، یہ تجربہ دینی جو ہے اپنا وجود کا اظہار کرتی ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے مثلا جب یہ بات ہوتی ہے کہ گوہر دین کیا ہے، گوہر یعنی جو لب ہوتا ہے، مثلا جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، تو کسی بھی حقیقت اور اس کی اصل کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، تعبیر استعمال کرتے ہیں گوہر۔ اس کا گوہر کیا ہے، اس کا دین کا گوہر کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ بات اپنا جلوہ پیدا کرتی ہے۔ جیسے وہاں پر بعض بزرگان، بعض مفکرین غربی، وہ یہ کہتے ہیں دین کی حقیقت و گوہر و صدف کیا ہے، تجربہ دینی ہے۔ مثلا مہم ترین جگہ کے جہاں پر یہ بحث مطرح ہوتی ہے اور ہمارے مسلمان متفکر بھی اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس بات کے اندر، وہ مسئلہ وحی ہے۔ ہم پڑھیں گے اس بات میں کہ جب ہماری بات آگے چلے گی، مقدمات کی بات طے ہو جائے گی، اس کے بعد ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھنی ہے کہ وحی کیا ہے، حقیقت وحی کیا ہے۔ تو ان مسلمان مفکرین نے یہ کہا کر وحی تجربہ دینی ہے، پیغمبر کا تجربہ یہ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہمارے ذہن کے اندر اس وقت تصور ہے کہ وحی کون لے کر آتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، خدا بھیجتا ہے۔ یہ متفکرین اگر کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہے، وحی تجربہ دینی ہے، مطلب واضح ہو جائے گا ایسا ایسا۔ اسی طریقے سے اس بات خدا کے اندر بھی یہ کاربرد رکھتا ہے، مبنا۔ یعنی اگر اس بات خدا کے اندر کیسے، یعنی براہین اس بات خدا میں غربیوں کے اندر ایک جو برہان اقامہ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، تجربہ دینی ہے۔ اور ایک قسم کا یہ برہان تجربہ دینی کا، یہ ہم عام انسانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مطلب واضح ہو جائے گا۔ ابھی فقط میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات کہاں کہاں ذکر ہوتی ہے، اس کی اہمیت کہاں کہاں جلوہ گر ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے مسئلہ عقل و دین کے اندر بھی یہ بات مطرح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دو اور موارد ہیں، مہم ترین یہی تھے، یعنی سب سے مہم جو چیز ہمارے لیے ہے اور ہم اس بات کو زیادہ پڑھتے ہیں کلام جدید میں، اس کی مین وجہ فقط وحی کا مسئلہ ہے۔ اور بھی باتیں ہیں ہمارے لیے مہم ہے، ان کو بھی حل کرنا ہے، اس کا مبنا یہی تجربہ دینی ہے، لیکن جو ہم و غم ہے کلام جدید کے اندر اس بات کو ذکر کرنے کا اور پھر اس کو حل کر کے نقد کرنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کو تجربہ دینی قرار دیا جا رہا ہے۔ وحی کی حقیقت کے جو اسلام و دین اور روایات و ائمہ نے ذکر کی ہے، اس وحی سے دور کیا جاتا ہے اس مبنے کے ذریعے۔ بس یہ مبنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کلام جدید میں۔ یہ مبنا کلام جدید میں کیسے وارد ہوا، یعنی غربیوں میں یہ مبنا کیوں بنا، یہ نظریہ کیوں سامنے آیا، اس کی بھی ایک اپنی عوامل ہیں، اس کو ابھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تھوڑا اس کا لفظی تجزیہ کر لیں کہ تجربہ دینی کسے کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ریلیجیس ایکسپیرینس کہتے ہیں، ریلیجیس ایکسپیرینس۔ اس کو فارسی میں جو ترجمہ کیا گیا ریلیجیس ایکسپیرینس، اس کو تجربہ دینی کے ساتھ ترجمہ کیا گیا، اس کا معادل جو فارسی میں کیا گیا ہے تجربہ دینی سے ہے۔ اور اس کا مبتکر کون قرار دیا جاتا ہے؟ اس کا مبتکر جو ہے، یہ میں نے یہاں لکھا ہے، کیا ہے؟ فریڈیک شلائرمش۔ فریڈیک شلائرمش یہ مبتکر ہے اس مبنے کا، اس کو تبیین کیا، اس نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر غربی مفکرین اس کے تحت تاثیر قرار پائے اور پھر اس کو جا کر تبیین کیا۔ اور یہ 1768 عیسوی میں پیدا ہوا ہے اور 1834 میں اس کی وفات ہوئی ہے، یعنی 19ویں صدی کا ہے۔ 1834 میں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً 150 سال کے قریب بنتا ہے، یعنی یہ موجود تھا غرب میں اور اس نے یہ تجربہ دینی کا نظریہ مطرح کیا۔ لیکن جب آپ اس فریڈرک شلائرمش کو آپ فارسی میں جا کر پڑھیں گے تو اس کو شلائر ماخر کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب میں نے فارسی زبان اساتید سے نہیں پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ فریڈرک شلائرمش کے جو انگلش میں اس کا اپنا یہ اس طریقے سے تلفظ ہے، اس کو ترجمہ شلائر ماخر کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ شلائر میش ہے، شلائر ماخر نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ حتماً کوئی نہ کوئی ہوگی، کیونکہ تمام کتب میں نے کلام جدید میں جو مہم ترین ہے اس میں دیکھا شلائر ماخر ہی ترجمہ کیا گیا۔ اگر اشتباہ ہوتا تو حتماً کوئی نہ کوئی تذکر دیتا ہو، لیکن ابھی یہ اس طریقے سے ترجمہ ہوا۔ بہرحال کسی استاد سے توفیق کوئی پوچھیں گے تو آپ کو بھی عرض کروں گا۔ یہ شلائر ماخر یا شلائر، ہم اگر درست تلفظ کریں شلائر میش، یہ آلمانی ہے، جرمنی کا متفکر ہے، عالم دین ہے، وہاں کا مسیحیت اس کا دین ہے، فیلسوف ہے، اس نے یہ مبنا ذکر کیا ہے۔ تجربہ دینی سے کیا مراد؟ اب یہاں پر لمبی چوڑی تفاصیل موجود ہیں، میں ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ کتاب کے اندر وہ تفاصیل ذکر نہیں ہوئی ہیں، لہذا آپ دوستان کو بھی زحمت نہیں دیتا کہ تجربہ کا معنی کیا کیا گیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر اصطلاحی معنوں کے پھر تفاوت کیوں ہے،
کون سی تعریف بہتر ہے کون سی تعریف بہتر نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ آپ بات کسی بڑی کتاب میں یا اس میں آپ خود پیگیری کریں گے. ابھی فقط یہ بیان کرنا ہے کہ تجربہ دینی کیا ہے، تجربہ دینی سے کیا مراد ہے. تجربہ دینی سے مراد یہاں پر تقریباً یہ مراد لیتے ہیں کہ ایسا تجربہ کہ جس تجربے کو تجربہ کرنے والا دینی تفسیر کرے، اپنے تجربے کی دینی تلقی کرے، اس کو دینی اعتبار سے اس کو تفسیر کرے. تجربہ یعنی تقریباً آپ یوں کہیں کہ احساس کے معنی میں ہے یہاں پر. مثلا آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ اس کی مثالیں بھی آ جائیں گی. تجربہ دینی گویا کہ اس طریقے سے ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا خانوادہ گھر میں موجود ہے، کلاس مثلا ہوتی تھی 9 سے 10 بجے تک، اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کلاس جو ہے وہ 9 سے 9:30 بجے تک ہوئی ہے، آپ جلدی فارغ ہو گئے اور کیا ہے گھر چلے گئے اپنے. جیسے ہی آپ گھر پہنچے آپ نے دیکھا کہ ایک دم آگ بھڑکی ہے وہاں پر، اور آپ کے بچے جو ہیں مثلا وہاں پر موجود ہیں. اب اگر آپ 9:30 بجے وہاں نہ پہنچتے بلکہ اپنے ٹائم پر کلاس ختم کر کے جاتے تو آپ کے گھر کا کیا حالت ہوتی؟ چل جاتا، کیونکہ آپ جس ٹائم وہاں پہنچے آگ بھڑکی ہے وہاں پر، یعنی 9:30 بجے. اب آپ جب وہاں پر جاتے ہیں، اب آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوا، آپ کے اندر ایک عاطفہ پیدا ہوا. کیا آپ نے ایک احساس کیا کس چیز کا؟ کہ کوئی ہے بالا تر کہ جس نے مجھے وقت پر یہاں پہنچایا تاکہ اس مصیبت سے میں اپنے گھر والوں کو بچا سکوں. یہ تجربہ کہلاتا ہے. اب وہ اس تجربے سے نتیجہ کیا نکالتا ہے کہ حتماً ماوراء الطبیعہ انسان سے بالا تر کوئی ہستی ہے کہ جس نے مجھے جلدی یہاں پر پہنچایا اور میرے بچے کی جان بچا لی. اور یہاں سے کیا نتیجہ لیتے ہیں کہ خدا ہے. ٹھیک ہے، لہذا تجربہ دینی کیا معنی ہو گیا اس کا؟ ایسا تجربہ کہ تجربہ گر اس کو کیا کرتا ہے؟ دینی تلقی کرتا ہے، دینی تفسیر کرتا ہے. ہر قسم کا تجربہ دینی نہیں، دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ دینی تعبیریں استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دیا. ٹھیک ہے، اب اس کی اور بھی تفسیر ہو سکتی تھی، اب مادی تفسیر بھی کر سکتے تھے، عامل کوئی اور ذکر کر دیتے، لیکن آپ کیا عامل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو میں ٹائم پر پہنچ گیا، آگ بھڑکنے سے پہلے یا آگ بھڑکنے کے وقت وہاں پر پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ایسی ہستی کہ جو مجھ سے ماورا ہے، کہ جس نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور یہ زمینہ میرے لیے فراہم کیا تاکہ میں اپنے خاندان کی زندگی بچا سکوں. اب آپ یہ تفسیر کر رہے ہیں اس کو. لہذا اس کو کہتے ہیں کہ ایسا تجربہ کہ جس کو آپ اس طرح دینی تلقی کریں، تجربہ گر، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تجربہ دینی. یعنی یہ شخص کہ جس نے تجربہ کیا ہے، یہ اس تجربے کو عوامل طبیعی کے ساتھ تفسیر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو تجربہ میں نے کیا ہے یہ ان عوامل طبیعی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، مجھے قانع نہیں کرتا کہ یہ عوامل بنے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، بلکہ اس سے ماورا عوامل موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تجربہ اتفاق پیدا کیا ہے اس نے. بس تجربہ دینی کیا ہو گیا کہ تجربہ گر جس کو دینی تلقی کرتا ہے اس کو دینی تفسیر کرتا ہے اور تفسیر طبیعی کو قبول نہیں کرتا. یہ ایک اور تفسیر عرض کر رہا ہوں. تجربہ دینی میں جب آپ کو ایک تجربہ ہوتا ہے
اور ہم کم و بیش ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کی دینی تفسیر کرتے ہیں، کبھی ہم اتفاق سے اس کو تفسیر نہیں کرتے، اس کو کہتے خدا کا نام جلدی پہنچ گیا ایسا ہوتا ہے، حتماً یہ کام کرتے ہیں اس میں۔ پس تجربہ دینی کا تقریباً مفہوم اس قسم کا نکلتا ہے۔ پس یوں میں ایک عبارت اس نے خوبصورت بیان کی ہے یہاں پر، میں پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اس کو۔ کہتا ہے دینداران تعبیری دینی از تجربہ خود به دست می دهند، یعنی دیندار کیا کرتے ہیں کہ جو ایک دین کے ہیں وہ تجربے دینی از تجربه خود به دست می دهند و تجربه خود رو بر اساس آموزه های دینی توصیف و تفسیر می کنند۔ ایک تجربہ ان کو ملتا ہے دینداروں کو، اور اس تجربے کو کیا کرتے ہیں، اپنے جو اعتقادات دینیہ ہیں، مبانی دینیہ ہیں، اس کے مطابق پھر اس تجربے کو کیا کرتے ہیں، آ کر تفسیر کرتے ہیں۔ یہ بن جائے گا کیا، تجربہ دینی۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ دیندار جس تجربے کو کرنے کے بعد اس کو دینی تفسیر کر رہا ہے تو حتماً وہ خارج میں اس طریقے سے ہو بھی سے، ممکن اس کے توہمات ہوں، اس کے غلط ہو، مثلا خرافات کا وہ قائل ہو، ایک الگ بات ہے۔ ابھی تجربہ دینی میں یہ بات ہو رہی ہے، تجربہ دینی کی ماہیت کیا، تجربہ دینی کا موضوع محتوا کیا ہے، اس کا محتوا یہی ہے کہ ہر وہ تجربہ کے جس کو تجربہ گر کیا کرے، دینی تعبیروں کے ساتھ بیان کرے، تفسیر کرے، وہ تجربہ دینی کہلائے گا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ اب یہ ایک اور مطلب یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، صاحب کتاب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن مطلب واضح ہونے کے لیے کہ تجربہ دینی کیا ہے، یہ بعض نکات کی طرف توجہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، تجربہ دینی تجربہ متعارف و عادی سے متفاوت ہے۔ تجربہ دینی میں کیا ہے، کیوں متفاوت ہے، اس وجہ سے کیونکہ تجربہ جیسے ابھی میں نے تفسیر کی ہے اور بیان کیا ہے اس کو، تجربہ دینی کا متعلق ماوراء الطبیعہ بنتا ہے، اور تجربہ یہ متعارف جو ہیں، چھوٹے موٹے جو آپ تجربے آپ کی زندگی میں اتفاق ہوتے ہیں، یہ تجربہ دینی نہیں کہلائیں گے، چونکہ ان کا متعلق ماوراء الطبیعہ نہیں ہوتی۔ بس تجربہ دینی کیا کہلائے گا، یعنی ایسا تجربہ آپ کو ہو کہ جس سے احساس خدا جو پیدا کرے آ کر، مثلا انسان خدا کو تفسیر کرتا ہے، پھر آگے تجربہ تجلی خدا، تجلی مسیحی، مثلا مسیحیت کو اگر لے لیں، تجلی مسیح کا احساس ہو اس کو۔ بس نتیجہ پہ ایک فرق جو ہے یہاں پر بیان کرنے سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ ہر تجربے کو ہم تجربہ دینی نہیں کہیں گے، بلکہ تجربہ دینی وہ تجربہ کہلاتا ہے کہ جو ماوراء الطبیعہ یا احساس متعالی جس کے اندر موجود ہو، وہ تجربہ دینی کہلائے گا۔ ہر قسم کے احساس کو تجربہ دینی نہیں کہہ سکتے، بلکہ احساس متعالی موجود ہو۔ اور پھر ایک اور مطلب یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تجربہ دینی خارق العادہ اعمال سے فرق کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو خارق العادہ فعل انجام دیتا ہے وہ حتماً کیا ہے، آپ اس کو تجربہ دینی سے تفسیر کریں آ کر۔ مثلا ایک جادوگر آ کے جادو کرتا ہے آپ کے سامنے آ کر، آپ اس کے ذریعے ایک احساس متعالی پیدا کر لیتے ہیں، مثلا کہیں گے یہ تجربہ دینی ہے، نہیں، اس کو تجربہ دینی نہیں کہیں گے۔ تجربہ دینی خارق العادہ سے جدا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربہ دینی کے اندر جو چیز مہم ہے وہ وصول بے خدا ہے۔ تجربہ دینی میں انسان کیا کرنا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی تجربہ دینی میں جو احساس متعالی پیدا ہوتا ہے، اس احساس سے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔
لیکن سحر اور تسخیر جن وغیرہ میں اس قسم کی کوئی شرط موجود نہیں ہے. اور تجربہ دینی کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، یعنی خود بخود آتا ہے. یعنی یہ جو احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ احساس آپ کو خدا تک لے کر جاتا ہے، یہ احساس کسب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ ایسے زمینیں فراہم کریں اپنے لیے کہ پھر آپ کو وہ احساس ہو تاکہ آپ خدا تک پہنچیں. نہ، بلکہ ایک دم آپ کے اندر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے، ایک ایسا احساس ہوتا ہے اور آپ کے عاطفے بھڑک اٹھتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ وہبی ہے، خود بخود آتا ہے، کسب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن خارق العادہ کام جو سحر وغیرہ ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ حاصل کرنا پڑتا ہے، کسب کرنا پڑتا ہے. مثلا آپ کو مثال دیتے ہیں، آپ نے بشر حافی کی مثال تو سنی ہوگی. امام کاظم علیہ السلام کا واقعہ میرا خیال میں امام کاظم علیہ السلام کا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام بشر حافی کے گھر کے پاس سے گزرے، موسیقی کی آواز آ رہی تھی. موسیقی کی جب آواز آئی تو ایک اس کی خادمہ جب باہر کوئی کام کے سلسلے میں نکلی ہوئی تھی، امام نے سوال کیا کہ یہ کس کا گھر ہے، تو اس نے کہا کہ یہ مثلا آزاد کا، حر کا گھر ہے، یا پتہ نہیں کوئی اس کا نام لیا. تو امام نے کہا کہ آزاد ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے، اگر عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. یہی بات جب اس کی خادمہ نے جا کے بشر حافی کو جا کر بیان کی تو اس کا یہ جملہ سننا اس کے اندر تحول ایجاد کر دیتا ہے. اس کے اندر ایک ایسا احساس اور ایک ایسا عاطفہ بھڑکاتا ہے کہ فوراً وہ کیا کرتا ہے، اپنی اس غلطی کی تو متوجہ ہوتا ہے، بھاگ کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے آ کر. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر، نہ یہ کہ اس نے اس کو کسب کیا ہے جا کر. یہ تجربہ دینی ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ تجربہ دینی کو واضح کرنے کے لیے ان چند چیزوں کو عرض کیا، اگرچہ یہ کتاب سے باہر ہے. بس یہاں تک آپ لوگوں کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ ماہیت و محتوائے تجربہ دینی ہے. جب کہا جاتا ہے تجربہ دینی تو اس سے کیا مراد ہے؟ خلاصہ ایک کلمے میں اس کا یہ ہے، تجربہ دینی یعنی احساس متعالی. کتاب کے اندر یہ تعریف موجود ہے. مثلا صفحہ 253 کے اندر یوں آ کر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف سادے و رائج آن احساس وابستگی بے موجودی متعالی است. یعنی ایک موجود متعالی کے ساتھ احساس وابستگی پیدا ہو جانا، یہ تجربہ دینی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوا کہ اس احساس نے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ وجود متعالی کی طرف. اس قسم کے احساس کو تجربہ دینی کہا جاتا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ جی. کوئی سوال اگر ہو تو بیان کریں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا احساس جو دانی کو علی تک لے جائے. ایسے جو بھی آپ تعبیر کر لیں، یعنی اس کے اندر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے ماوراء الطبیعہ کی طرف جانا ہے، وجود متعالی کی طرف جانا ہے. مادی چیزوں کے ساتھ آپ کا تجربہ اگر متعلق ہوا یا تفسیر ایسی ہوئی تو تجربہ دینی نہیں کہلائے گی. حتماً موجود متعالی. اب اس کو آپ کوئی بھی تعبیر دے دیں، دانی کا احساس کرنا عالی کی طرف یا جس طرح بھی، وہ مہم نہیں ہے، تعبیر جو بھی لے لیں. بس یہ تھا اس کا تھوڑا تجربہ دینی کی محتوا عرض کرنا چاہتا تھا کہ مطلب واضح ہو جائے. امید ہے کہ مطلب واضح ہو چکا ہوگا. اس کے بعد جو بات مطرح ہوتی ہے وہ یہ کہ شلایر ماخیر یا شلایر میش اس نے نظریہ کیوں دیا؟ کیا وجہ بنی کہ اس نے آ کر اس نظریے کو اختیار کیا؟
اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ اور عرض کر دوں، وہ بھی اسی یعنی موقع کے اندر ذکر ہونا چاہیے اس کو، وہ یہ کہ تجربہ دینی کی تعبیر خود شلایر ماخر نے یا شلایر میش نے استعمال نہیں کی، بلکہ اس کے بعد جو اس کے متاثرین میں سے ہے، اس کے نظریے میں اور مہم ترین کتاب اس نے لکھی ہے ولیم جیمز، کہ یہ 1842 میں پیدا ہوا اور 1910 میں فوت ہوا ہے۔ ولیم جیمز، اس نے آ کر تجربہ دینی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اور وہاں پر اس نے تجربہ دینی کی تعبیر کو استعمال کیا، اور یہاں سے پھر کیا ہے، یہ تعبیر معروف ہوئی ہے۔ وائلا شلایر میش نے یا شلایر ماخر نے کیا کیا ہے، اپنی ایک اور تعبیر کو استعمال کیا، ہم اثر نہیں تھا، یعنی یہ شلایر میش جو ہے 1834 میں فوت ہوا ہے اور یہ 1842 میں پیدا ہوا ہے، یعنی تقریباً 10 سال یا 8 سال بعد اس کے پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے متاثرین میں سے ہے، یعنی اس کے مکتب سے متاثر ہوا ہے، اس کی فکر سے متاثر ہوا ہے، پھر اس کو تبیین کیا ہے، اس کی تفسیر کی ہے اور اس مبنے کو پھیلایا ہے علمی حلقوں کے اندر، اور پھر اس نے کتاب لکھی ہے کہ جس کا فارسی ترجمہ کیا ہے، انواع تجربہ دینی، دا ویرائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس، کتاب کا یہ نام ہے انواع تجربہ دینی، یا تنوع تجربہ دینی کا نام بھی موجود ہے اس کے اندر۔ اس میں آ کر اس نے تجربہ دینی کی تعبیر کو استعمال کیا ہے، اور پھر یہاں سے وارد ہوا ہے کلام جدید کی اور تمام فلسفہ غرب کے اندر، اور یہ معروف ہوئی اس تعبیر کو۔ بس اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ تجربہ دینی کا مبنی اختیار کیوں کیا گیا؟ شلایر ماخر یہ ایسی قرن میں زندگی گزار رہا تھا کہ جس قرن میں چند خصوصیات موجود تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ بحث مطرح ہوئی ہے وہاں پر۔ مثلا 16ویں یا 17ویں صدی کے اندر بعض مفکرین غربی پیدا ہوئے اور انہوں نے آ کر الہیات طبیعی یعنی الہیات عقلی، الہیات عقلی یعنی کیا؟ یعنی خدا کو، الہیات کی بحثوں کو براہین عقلیہ کے ذریعے ثابت کرنا، اس کو کلام جدید میں الہیات طبیعی سے یاد کرتے ہیں، اور فلسفے کی تعبیر میں اس کو کیا کہیں گے؟ الہیات عقلی۔ یہ توجہ رکھیں اس کی طرف، اگر آپ کلام جدید میں کہیں الہیات طبیعی کی تعبیر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الہیات کے جو عوامل طبیعی کے ذریعے بیان ہو، مادیات کے ذریعے بیان ہو، نہ وہ مراد نہیں ہے۔ طبیعی یعنی عقلی، عقلانی۔ یہاں یہ طبیعت عقلی جو موجود تھی اور براہین عقلیہ موجود تھے، دو مفکر ایسے آئے کہ جنہوں نے ان کے اوپر نقد کیا ایسا کہ پھر غربی ان نقدوں کا جواب نہیں دے سکے۔ ان میں سب سے پہلے ڈیوڈ ہیوم مہم ہے۔ ڈیوڈ ہیوم نے آ کر تمام براہین عقلیہ کو آ کر رد کیا، اور آ کر یہ کہا کہ آپ لوگ جتنے بھی براہین اقامہ کر رہے ہیں اس بات خدا کو، وہ براہین تام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے براہین خدا میں بعض اس کے اشکالات کو پڑھا ہے۔ برہان نظم کو آ کر رد کیا اس نے، برہان علیت کو آ کر رد کیا اس نے۔ اساس یہی تھا اس وقت کے زمانے میں، برہان نظم مہم ترین برہان تھا موحدین کے لیے، چاہے وہ مسیحی ہو یا مسلم۔ موحد کے لیے برہان نظم، اس نے برہان نظم کو آ کر خراب کیا۔ علیت کا مبنا ایسا مبنا ہے کہ جس کے ذریعے بہت سارے براہین اقامہ ہوتے ہیں، اس نے مبنا علیت کو آ کے باطل کیا۔
اور اس سے تحت تاثیر قرار پا کر، اب ڈیوڈ ہیوم تو ملحد تقریباً بن گیا شاید، جہاں تک میرے ذہن کے اندر ہے، جب تمام براہین کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب کانٹ آیا تو اس کو بھی اس کے براہین کے اوپر نقد وارد نظر آئے، اور اس نے خود بھی کیا کیا، تمام براہین عقلیہ کو کہ جو اس بات خدا کے لیے بیان کیے جاتے تھے ان سب کو رد کیا۔ لیکن خود اس نے کیا کیا، کانٹ نے آ کر اخلاق کے ذریعے خدا کو ثابت کیا۔ اس نے یہ آ کر بیان کیا اپنی تحقیق کے اندر کہ ہم عقل کے ذریعے تو خدا کو بیان نہیں کر سکتے، اس بات نہیں کر سکتے، لیکن اخلاق و عقل عملی کے ذریعے خدا کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور اس نے براہین اخلاقی کو تبیین کیا اور اس کے ذریعے خدا کو ثابت کیا۔ اور براہین کے اندر اشارہ ہوا ہے اس کے اوپر، میرے خیال میں کتاب کے آخر میں جا کر اس کی طرف، اس مبنے کی طرف اشارہ آئے گا، براہین اخلاقی کیسے خدا کا اس بات ہوتا ہے اس میں۔ شلائر ماخر ان کے بعد میں ہے۔ پس شلائر ماخر جب آیا، یا شلائر میش جو ہے، اس نے آ کر دیکھا، خود متدین تھا، دین پر باقی رہنا چاہتا تھا، کیا ہے، کتاب مقدس کا قائل تھا۔ اب جب ایک طرف سے تو وہ دیکھ رہا تھا کیا کہ یہ براہین جتنے بھی ہم خدا کے اس بات کے لیے بیان کرتے تھے یہ تو ہو گئے ختم، لیکن اب ہم نے دیندار تو ہیں اور دین ہمارے لیے مہم بھی ہے، دیندار بھی رہنا ہے، پھر کیا کریں اس کے اوپر؟ کچھ چارہ کار چاہیے تھا۔ جب یہ براہین اس کے ذریعے خدا کے اس بات پر جو نقد ہو گئے تو ایک مکتب ظہور میں آیا جس کو کہتے ہیں مکتب رومانٹک۔ مکتب رومانٹک نے آ کر ظہور کیا۔ یہ مکتب رومانٹک کیا کہتا ہے؟ آ کے یہ یعنی کہتا ہے دین و ہر چیز کو احساس، عواطف، ان کے اوپر جو ہے آ کر اس کو تبیین کرتا تھا آ کر۔ یعنی اصل و اساس کیا ہے؟ عواطف و احساسات۔ اس مکتب کا گوہر یہی تھا، اور عقل کو آ کر نقد کرتے تھے آ کر۔ بس اب آپ دیکھیں آ کر دو نقطے یہ عرض ہو گئے، بس دقت کرنی ہے، عرض کر رہا ہوں عوامل تب سمجھ میں آئیں گے تجربہ دینی کیسے وجود میں آیا ہے۔ بس پہلا نقطہ کیا ہوا؟ الہیات طبیعی کے تمام براہین نقد ہو گئے۔ جب یہ ہمارے پاس اس وقت کے موحدین کے پاس جب براہین عقلیہ موجود تھے خدا کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ راستہ ان سے لے لیا گیا، یہ وسیلہ خدا تک پہنچنے کا ان سے لے لیا گیا، تو میدان خالی ہو گیا۔ میدان کو اب کون سا مکتب پور کرے آ کر؟ مکتب رومانٹک پیدا ہوا، یعنی ہر چیز کو احساسات و عواطف کے ذریعے تفسیر کرنے لگا۔ دین کی تفسیر کون سی تھی؟ احساساتی و عواطفی۔ مکتب رومانٹک کے نام سے یہ پیدا ہوا۔ اور تیسری جو مہم چیز اس دور کے اندر موجود تھی وہ یہ عقیدہ تھا کہ ہر وہ چیز کے جو تجربے کی قید میں آ جائے وہ تو ثابت ہو سکتی ہے، اس کو ہم مان بھی لیں گے، لیکن ہر وہ چیز جو تجربے کے دائرہ سے خارج ہو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ جب آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، شلائر ماخر یا شلائر میش جو ہے وہ اس فضا کے اندر زندگی گزار رہا تھا۔ پس اس نے آ کر دیکھا براہین عقلی تو تام نہیں ہے، مذہب رومانٹک بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کو آپ اس طریقے سے عواطف سے بھی تفسیر نہیں کر سکتے، اور تیسرا مذہب تجربی بھی درست نہیں ہے، تاکہ آپ یہ کہیں کہ ہر وہ چیز جو تجربہ حسی کے اندر آ جائے وہ تو قابل قبول ہے، جو اس سے بالاتر ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دین اعتقادات کتنے ہیں دین کے کہ جو تجربہ حسی کے دائرے میں شامل نہیں آ سکتے۔ اس نے آ کر نتیجہ لیا کہ تجربے کو وسعت دے دی۔ اس نے کہا، کس نے کہا تجربہ جو ہے وہ محدود ہے، اس کے اندر مادی چیزوں کے اندر محدود ہے؟ نہ، تجربہ وسیع ہے۔ تجربے کی دو قسمیں ہیں، تجربہ ایک حسی و مادی ہے اور ایک تجربہ کیا ہے؟ دینی ہے۔
پس وہ تجربی گروہوں کو بھی اپنے اندر جلب کرنے کے لیے تاکہ وہ تجربے والے دین سے دور نہ ہو جائیں، تجربے کے اندر آ کر دستکاری کی اس نے آ کر. جب تجربے کا لفظ استعمال کیا، پس جو مکتب تجربی رکھنے والا ہوگا وہ کبھی دین سے متنفر پھر نہیں ہوگا، کھینچ کر آئے گا آ کر. مثلا آپ دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو اپنے اندر جلب کرنے کے لیے. مثلا آپ دیکھیں جتنے بھی انحرافی گروہ بھی پیدا ہوتے ہیں وہ ایسی تعبیروں کے ساتھ عوام کے اندر انٹر ہوتے ہیں کہ وہ تعبیریں لوگوں کے لیے بہت جالب و زیبا ہوتی ہیں. مثلا پاکستان کی مثال لے لیں، عوام کو گمراہ کس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ ولایت علی کے ذریعے. یعنی ہر خرافات کو ٹچ دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ ولایت کے ساتھ. اب جب وہ ہر چیز پر ولایت کا نام دیکھتے ہیں اور ولایت کو مانتے بھی ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بھی مطلب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مان لیتے ہیں. مطلب بہرحال یہ اس نے کیا کیا؟ تجربے کو وسعت دی آ کر. ایک مطلب یہ دیکھیں، اور ادھر سے براہین عقلیہ تو تام نہیں تھے. کانٹ نے آ کر اخلاق کے ذریعے خدا کو ثابت کیا، اور مذہب رومانٹک پیدا ہوا، اس نے احساسات و عواطف کے ذریعے آ کر کیا ہے اپنے دین کو جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کر دیا. تو اس نے وہ والا جز بھی شامل کیا اور تجربے دینی کو مطرح کیا آ کر. یعنی تجربہ، یعنی کیا مراد تجربہ دینی؟ تجربہ دینی کے جس کے اندر احساس بے وجود متعالی موجود ہو. یعنی اس نے بین بین راستہ نکالا تجربے کے اندر کہ جو تجربے گرا قائل تھے اور جو آ کر کیا کرتے تھے؟ مذہب عقلی کو آ کر باطل کر کے اس کے رومانٹک کی طرف گرائش پیدا کر گئے تھے، تمایل پیدا کر گئے تھے آ کر. اس نے اس کو جم کرنے کی کوشش کی اور ایک نظریہ تجربہ دینی کے نام سے نکالا تاکہ یہ گروہ بھی دین سے دور نہ ہو اور یہ والا گروہ بھی دین سے دور نہ ہو، بلکہ جم ہو جائے. اور اس نے اس تجربہ دینی کا مذہب آ کر مطرح کیا. متوجہ ہوئی ہے؟ بس چند کتاب کے مطابق چند مطالب عرض کر دیتا ہوں، پھر اس بات کو جم کرتے ہیں. کتاب میں عوامل مؤثر پر روی کردے تجربی بے دین کہ دین کے طرف تجربہ دینی کا جو مسئلہ پیش ہوا ہے، کیا کیا عوامل تھے. پہلا عنصر جو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا وہ یہ جو کہ ابھی مفصل میں نے عرض کر دیا، ضعف نظام یہ فلسفی. یعنی جو برہان عقلی بیان کیے گئے تھے، فلسفی براہین اقامہ کیے گئے تھے، اور عقائد دینیہ کا دفاع عقلانی جو کیا جاتا تھا وہ تمام براہین کیا ہو گئے؟ نقد ہو گئے، ضعیف قرار دے دیے گئے. جب ضعف اس کے اندر نظر آیا تو پیچھے کوئی چیز بچتی نہیں ہے. ایک مطلب یہ ہوا. اس میں کون تھا؟ ڈیوڈ ہیوم سب سے پہلے تھا. یہ 1711 میں پیدا ہوا ہے، اور یعنی 18ویں صدی میں، نے شروع میں 16ویں صدی کا نام لیا تھا نا، 18ویں صدی سے یہ عقل گرا یعنی براہین عقلیہ جو ہے وہ نقد ہونا شروع ہوئے. 1711 میں پیدا ہوئے اور 1776 میں یہ فوت ہو گیا. اس کے بعد کون آیا؟ کانٹ آیا. یہ تقریباً 1724 میں پیدا ہوا ہے اور 1804 کے اندر فوت ہوا ہے. یہ دو بہت مہم ہیں غرب کے اندر. یعنی اگر آپ پاکستان کے دانشگاہوں اور یونیورسٹیز کے طلاب کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو چند مفکرین غربی کے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ تمام غربی نصاب کے اندر کم و بیش ان کے مبانی موجود ہیں. ان میں سے ایک ڈیوڈ ہیوم ہے، ایک ان میں سے یہی ایک کانٹ ہے، ایک ان میں سے ڈیکارٹ ہے، اور ایک دو پورا نام کیا ہے کانٹ کا؟ ایما. اب انہوں نے انگلش میں یہاں پہ نہیں ذکر کیا، لیکن جو فارسی میں انہوں نے لکھا ہوا وہ اینموئل کانٹ. بہرحال آپ کانٹ لکھیں گوگل کے اندر تو وہ انگلش میں آپ کو اس کا نام بھی بیان کر دے گا. بہرحال اب کیا کہ یہ انتہائی مہم ہے. آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس طبقے کے لیے کام کریں تو آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی کہ ان کے افکار پر مسلط ہوں، جا کر پھر نقد کریں ان کے اوپر. اور پھر جب آپ یونیورسٹیز کے پروفیسر کو ملیں اور طلاب کو ملیں جا کر وہاں پر، تو ان کے سوالات کے آپ تب جواب دے پائیں گے کہ جب ان کے افکار پر مسلط ہونے کے بعد نقد کیا ہوگا، پھر جا کر آپ ان کی صحیح تربیت کر سکیں گے.
بہرحال اس عنوان کو میں نے اچھے طریقے سے کھول دیا ہے. دوسرا عنوان جو یہاں پر ذکر کیا وہ یہ کہ نقد کتاب مقدس، یعنی یہی گروہ یا کوئی اور گروہ اس زمانے میں جو موجود تھا وہ کیا کرتا، کتاب مقدس کو بھی آگے نقد کرتا تھا. وہ کہتا بابا یہ جو تثلیث کے تم قائل ہو، کس طرح تم آگے تثلیث کے قائل ہو رہے ہو، عقل سازگار نہیں ہے یہ تین خداؤں کا مثلا. یہ جو تجسد خدا کے قائل ہو کس دلیل کے تحت ہے؟ وہ آ کر کیا کرتے تھے، ان کو نقل کرتے تھے متن کو آ کے. تو جب کتاب خدا یا ان کے نزدیک جو کتاب مقدس ہے وہ نقد ہو رہی ہو تو پھر کیا ہے، حتمن کوئی چارہ جوئی ہونی چاہیے. مثلا کوئی انسان آ کر قرآن کے اوپر ایسے نقد بیان کرے آ کر کے جو دقیق نظر آ رہے ہوں ظاہراً، علماء آرام سے تھوڑے بیٹھیں گے، وہ اپنے اس کتاب مقدس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن پر بھی اشکال ہے جی کسی نے کیے ہیں قرآن ہیں موجود ہیں سنیوں کے اندر. ایک الگ بات ہے اس میں ہوگا، سنیوں کے اندر خصوصاً زیادہ ہیں اور ہمارے تشیع کے اندر بھی ہیں. ایران کے مفکرین سروش ہے، شبستری ہے، اس قسم کے، انہوں نے بعض اشکالات اس معنی میں نہیں کہ قرآن کو قبول نہیں کرتے، لیکن تفسیر انہوں نے ایسے کیا کہ منکر وحی اور قرآن میں سے اس طریقے سے ہو رہے ہیں کیونکہ عربیوں سے متاثر ہیں، ان کے مبانی کے ذریعے آ کر دین کو تفسیر کرنا، تو لہٰذا یہ مشکل پیش آئی ہے. یہ بھی کلام جدید کے موضوعات میں شامل ہے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے وہ تمام باتیں نہیں آ سکتی اور مہم اشکال ہیں. یعنی اگر کام نہ کیا جائے ان اشکالات کے اوپر تو آپ آرام سے اس کے اندر جواب نہیں دے سکتے ان کو. بس جب یہ نقد کتاب مقدس کو کیا گیا تو آپ حتمن چارہ جوئی ہونی چاہیے. شلایر میش نے آ کر، یا شلایر ماخیر، دونوں تعبیریں استعمال کرتا ہوں تاکہ واضح ہو کہ فارسی میں پڑھنے والا اب شلایر میش کو دیکھ کر مثلا یہ نہ سمجھے کہ شلایر ماخیر پتہ نہیں کیا چیز ہے، یا اس طریقے سے. اس نے آ کر پھر کیا کیا، اس نے آ کر تجربہ دینی کا مبنا جو ہے وہ ثابت کیا آ کر، اور یہ کہا، یہ نقطہ میں یہاں پر تبیین کر رہا ہوں، پہلے تبیین نہیں کیا. اس نے کیا کہا کہ اعتقادات دینیہ اور چیز ہیں اور تجربہ دینی اور چیز ہے. دقت کرنی ہے. گوہر دین، اساس دین و اصل دین تجربہ دینی ہے. یعنی وہ احساس کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کو کیا کرتا ہے، موجود متعالی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے، یہ احساس گوہر دین ہے، یہی دین ہے. اور یہ جو اعتقادات دینیہ و اعمال دینیہ آتے ہیں، یہ اعمال دینیہ اس تجربہ دینی کی تفسیر ہیں. پس اگر اعتقادات دینیہ کے اندر مشکل نظر آتی ہے اور آپ لوگ آ کر اس کو نقد کرتے ہو تو آپ کا یہ نقد کرنا اصل دین کو ضرر نہیں پہنچاتا. کیوں؟ کیونکہ اصل دین تو تجربہ دینی ہے اور یہ اعتقادات دینیہ کون ہے؟ تفسیر اس تجربہ دینی ہے. بس اگر تفسیر پر نقد ہو جائے تو اصل کے اوپر نقد شمار نہیں ہوتا. ہاں آپ کے بیان میں مشکل ہے، اس تجربہ دینی کو تفسیر کرنے میں تفسیر کرنے والوں نے مشکل، ان کے بیان ناقص تھے، ان کی دلیلیں ناقص تھی تفسیر کی مثلا، لیکن خود وہ احساس جو ہے وہ باطل نہیں ہو سکتا. یہ ایک زمینہ تھا. نقد کتاب مقدس چونکہ ہو رہی تھی، اس کو بچانا تھا، اس نے تجربہ دینی کے ساتھ آ کر اس طریقے سے دفاع کیا دین کا. اسی طریقے سے مثلا مواجہ با ادیان دیگر، مثلا دین جو ہے وہ دوسرے ادیان سے بھی جو ہے وہ مواجہ ہونا شروع ہوئے تھے. اور یہ ایک دو بات اس کے اندر رہ گئی، میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا، چند نکات رہ گئے، اس کو بعد میں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بعد والی بات میں وارد ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. صلی اللہ